ایون گھر میں لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں سے بھی اس بارے میں ڈسکس کرنے میں بہت شرم فیل کرتی. ٹیچر آئی ہیں تو ٹیچر نے آ کے نا بڑے ڈھکے چھپے ہی الفاظوں میں بولا کہ دیکھیں آپ کو اپنے ساتھ پینٹیز اپنی چیزیں رکھنی چاہیے, آپ کو اپنا جو ہے نا دیکھنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی بھی وہ کھل کے نہیں بول رہی ہیں. ریسرچ کی رپورٹس کے مطابق اتنی زیادہ ایک تعداد ہے لڑکیوں کی, 79% کی کتنی لڑکیاں جن کو بچیوں کو فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس کرنے سے پہلے اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ وہ زندگی میں ایکسپیرینس کریں گی. اور ویمنس کی باڈی میں اتنے جلدی چینجز آتے ہیں. لائک اگر ہم بات کریں جب لڑکی 20s کراس کرتی ہے تب ایک تھوڑا سا چینج آتا ہے, 25 کے بعد ایک علیحدہ چینج آتا ہے, 30 کے بعد علیحدہ. کیونکہ السلام علیکم ایوری ون, دس از مقدس اور آپ دیکھ رہے ہیں جنزی پوڈ کاسٹ. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہر لڑکی ہر عورت اپنی زندگی میں ضرور ایکسپیرینس کرتی ہے, لیکن ہمیں پھر بھی اس پر کھل کے بات کرنے کی اجازت نہیں. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ایجوکیشن کا, ٹیکنالوجی کا اور اویئرنیس کا دور ہے. تو مطلب ہر ایک کو ہر بات پتہ ہے اور ہر کوئی اپنے رائٹس کے بارے میں بول سکتا ہے. لیکن سٹل مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بولتے ہوئے جھجک فیل ہو رہی ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے وہ کیا ہے, پیریڈس, جو ہر لڑکی کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اب ہم لوگ اس چیز کو اتنا ٹیبو کیوں سمجھتے ہیں, کیوں ہمارے کلچر میں اس ورڈ کو بے شرمی اور شرم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. ہم سلیت سے اس بارے میں بات کریں گے کہ کیوں اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے یا درد برداشت کرنے کا کہا جاتا ہے. سلیت, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ کیوں ہمیں چپ کروایا جاتا ہے, اس بارے میں بولنے نہیں دیا جاتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں کے کچھ ہمیشہ سے نا ایک باؤنڈری سیٹ ہوئی ہوئی ہے. فیمیلس کے لیے تو کچھ زیادہ ہی باؤنڈری سیٹ ہے کہ ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پر نا مطلب بات کرنے میں لوگ نا بہت شرم مطلب کھاتے ہیں. حالانکہ پتہ تو جب دیکھیں کوئی بچی ہے اس کے بابا کو بھی پتہ ہی ہے, ماما کو بھی پتہ ہی ہے, مطلب لیکن پھر بھی وہ بچی جو ہے نا اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی. ایون گھر میں لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں سے بھی اس بارے میں ڈسکس کرنے میں بہت شرم فیل کرتی ہے, یا ماں اس کو چپ کروا دیتی ہے کہ ابھی باپ ہے تو اس کے سامنے یہ بات نہ کی جائے, بلکہ جب وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو ہم پھر اس بارے میں بات کر لیں گے. مطلب درد تب تک روک کے رکھی جائے جب تک آپ کے گھر میں بھائی اور باپ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کا کہ ہم لوگوں کو نا انفارمیشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو 19s کے دور کی وومنز ہیں نا وہ ان کے پاس اتنا نالج انفارمیشن نہیں ہے. جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھی بات کر رہی ہیں, آپ نے کہا کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, ایجوکیشن ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی جھجک فیل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سکھایا ہاں وہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. اور وہ لوگ وہ جس طرح کے ماحول میں رہے وہ تو آپ کے سامنے بات ہے جو بھی ہے, کیونکہ اس وقت تو اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ, اب تو پھر ہم چلو بات کر لیتے ہیں گھر میں مما سے اب کھل کے. وہ پہلے والی بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو 2-3 دن بعد پتہ چل رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے تو پتہ کہ یہ کیا ہو گیا. اور ایون کچھ ایسی ریسرچ کی رپورٹس کے مطابق اتنی زیادہ ایک تعداد ہے لڑکیوں کی, 79% کی کتنی لڑکیاں جن کو بچیوں کو فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس کرنے سے پہلے اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ وہ زندگی میں ایکسپیرینس کریں گی یا ان کو ایسا کچھ فیس کرنا پڑے گا. اچھا, کچھ بچیاں ہوتی ہیں فرسٹ ٹائم ان کا یہ ایکسپیرینس اسکول میں ہو جاتا ہے, لیٹ سپوز, جب ان کو گھر میں ہی بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کو کل کو زندگی میں اس طرح کا کچھ فیس کرنا پڑے گا, تو اس بچی کے لیے آن دا اسپاٹ وہ ایک ٹراما ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, وہ اسٹین دیکھے گی وہ ڈر جائے گی, کیا ہے وہ, کس نے ہمیں بتانا تھا یہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گئی ایک بات. وہ اسکول میں جب میں مطلب 6 کلاس میں تھی تو میں ہوں گی کوئی مطلب لائک 11 سال یا 10 سال ایسے ہی کوئی ایج ہوگی. تو اس وقت نا میری کلاس میں ایک لڑکی تھی, وہ مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی, مطلب لیٹ ایڈمیشن تھا یا جو بھی تھا. وہ میری فرینڈ تھی, ہم لوگ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے, تو ایک دم نا اسے اسٹین لگا. تو میں نے کہا, میں بچی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, وہی والی بات کہ گھر میں بھی کسی نے بھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے بندہ سلولی جب بڑا ہوتا ہے پھر چیزوں کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. تو میں نے ایک دم جب دیکھا تو میں اسے کہنے لگی, کیا یار تمہیں تو کینسر ہو گیا ہے. وہ کچھ اچھا وہ بھی ہنس مطلب جواب نہیں دے رہی, ہنس رہی ہے, جواب نہیں دے رہی. پتا ہوگا نا, ہاں کیونکہ اس کو تو میں وہاں پریشان ہوں, یہ تو مر جائے گی, تو کینسر ہو گیا ہے. تو وہاں ٹیچر آئی ہیں تو ٹیچر نے آ کے نا بڑے ڈھکے چھپے ہی الفاظوں میں بولا کہ دیکھیں آپ کو اپنے ساتھ پینٹیز اپنی چیزیں رکھنی چاہیے, آپ کو اپنا جو ہے نا دیکھنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی بھی وہ کھل کے نہیں بول رہی ہیں. تو جب میں نے میم سے پوچھا کہ میم
کیا کہہ رہی ہیں اس کو. تو آگے سے میں کہتی بیٹا آپ اپنی نا مما ہیں گھر پہ. میں نے کہا جی. آپ گھر جا کے نا مما سے پوچھنا. تو پھر یہ روحانی ماں باپ کا کس نے لقب دیا ہمارے ٹیچرس کو؟ جب انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے پیرنٹس نے نہیں کیا, اسکول ایجوکیشن کے لیے آئے ہمارے بچے ہم لوگ بھی ایجوکیشن کے لیے گئے, تو ٹیچرس کا مقصد تھا, مطلب ان کا ہے کہ وہ ہمیں ایجوکیٹ کریں اس بارے میں. لڑکیاں تھیں نا ادھر, فیمیل ٹیچر تھیں, وہ بتا سکتی ہیں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے کہ یہ کیا ہے. آپ یہ بات کریے مقدس, مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے جب, لیکن خیر 7-8 میں آتے ہیں تو کچھ اسکول میں بھی شاید اوور آل اسکولس میں لاہور میں, باقی تو جو جہاں مطلب ترقی ہوئی نہیں ہوئی ہے وہاں تو اللہ ہی حافظ ہے, تو وہ پھر بھی وہ آلویز والے آ جاتے ہیں بتانے, تو ورک شاپس ہو جاتی ہاں ورک شاپ ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ورک شاپ ہو جاتی ہے, ورک شاپ تو ہو ہی جاتی, چھپا کے, اور مطلب ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے وہاں تو میرے خیال سے آتے بھی نہیں ہوں گے, جہاں پہ اب جیسے فیمیلس کے اسکول علیحدہ وہاں پہ آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے مطلب دیکھیں وہ تو اویئرنیس دینے آ گئے ہیں, ایک اچھی چیز ہے چلنے دینے آ گئے ہیں, وہ 3-4 پیڈ اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے آ گئے. ان میں سے وہ 3-4 پیڈ نا فری بھی دے جاتے ہیں, کیونکہ وہ پروموٹ کرنے آئے نا, تو وہ ایسے فری میں یہ لو بیٹا, بچے خوش کے ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں خوش, جب اسٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کتنا مشکل ہے سوسائٹی میں. اور پھر اس سے ریلیونٹ جن چیزوں کی ویمنس کو ضرورت ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ان کے ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اب اتنی مطلب ریسرچ ایک کی گئی تھی, اس میں یہ پتہ لگا کہ 17% صرف عورتیں ہیں, لڑکی ہیں مطلب پاکستان میں, جو صرف سینیٹری جو کمرشلی مطلب یہ بنتے ہیں ان پیڈس کا استعمال کرتی ہیں. باقی 66%, 39% جو صرف عورتیں ہیں نا, 39% تو مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس چیز کا, اور 66% صرف کپڑا یوز کرتی ہیں. اب ان کو کون بتائے کہ اس کے کتنے زیادہ ہیلتھ جو ہیں وہ رسک ہیں, ان کی جو ریپروڈکٹیو ٹریکٹ اتنے انفیکشن جس کی وجہ سے پھیلتے ہیں. اس چیز کی ایجوکیشن کس نے دینی تھی؟ جن جگہ پہ بیسک ایجوکیشن کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, اس چیز کی ایجوکیشن ان کو کون دے گا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے ایسے ہم لوگ بہت سی کمپینس بناتے ہیں جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کی, ایون اب تو بریسٹ کینسر پہ بھی چلو بات ہونے لگ ہی گئی ہے, ہاں کمپینس ہونے لگ جاتی ہیں. پر ایک وہ جو چیز جس نے مطلب آپ کی بچی جب ینگ ہوئی ہے اور جب تک اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, جب تک اس نے بوڑھی نہیں ہونا, اس کا چلتا رہتا ہے, یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اور نارملی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ایجوکیشن انفارمیشن صرف اسٹارٹ میں چاہیے, آپ کو ویری کر رہا ہوتا ہے, ہاں باڈی مطلب ایج کے ساتھ نا ویری کر رہا ہوتا ہے نا آپ کی باڈی, اور ویمنس کی باڈی میں اتنے جلدی چینجز آتے ہیں. لائک اگر ہم بات کریں جب لڑکی 20s کراس کرتی ہے تب ایک تھوڑا سا چینج آتا ہے, 25 کے بعد ایک علیحدہ چینج آتا ہے, 30 کے بعد علیحدہ, کیونکہ کہیں نہ کہیں باڈی ہر اسٹیج پر ڈفرینٹ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. بعض اوقات اب جیسے اب چلیں پیریڈس کا تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہمارے جو مطلب ایک بیسک جیسے کیلشیم کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں نا جب ہماری وہ چیزیں پوری ہوں گی تو ہمارا پیریڈ سائیکل بھی ٹھیک رہے گا نا. ہماری نیوٹریشن صحیح نہیں ہے, ہماری ڈائٹ صحیح نہیں ہے, ہمیں ایجوکیشن نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ جو ہمیں لائک پیڈس کی اگر آپ کہہ رہی ہیں ضرورت ہے یا جو بھی بیسک نیڈز ہیں اس پہ بھی ابھی پچھلے دنوں تو چاہیے ایسی پالیسیز بنائے جو ہمیں پرووائڈ کرے ان ایریاز میں اسپیسیفکلی جن میں اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کا کچھ ایگزسٹ بھی کرتا ہے ان عورتوں کے لیے. ان کو نہیں پتہ, وہ پتہ نہیں کس طرح کی حالتوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی میں نے یہ ایک مطلب ہیلتھ اسٹڈیز کے مطابق یہ بھی تھا کہ مطلب اس میں بہت زیادہ انفیکشن کا مطلب اس سے پھر آپ کی جو برتھ والی جو فرٹیلیٹی والے ایشوز ہیں وہ بھی آگے آتے ہیں, اور پھر اس میں بھی عورت کو ہی بلیم کیا جاتا ہے. تو پہلے ہی جب آپ نے اس کو انف ریسورسز نہیں دیے, فیسلٹیز پر دھیان نہیں دیا, تو پھر ہر چیز عورت پہ ہی کیوں آ جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے مقدس آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ صرف جو پیچھے جو سوسائٹیز ہیں ان کو نہیں علم اس بارے میں. ایکچولی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے بھی یا فیسلٹیز ہیں بھی انہیں بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں پتہ. وہ یوں کہ ہماری جو مدرز ہیں وہ ہم ایجوکیٹڈ ہو بھی گئے ہیں تو وہ ایجوکیشن ان کی نہیں, وہ گرومنگ نہیں ہوئی بھی ان کی, وہ لڑکیوں کو گائیڈ نہیں کر پاتی. اب جیسے آپ نے بولا انہیں انفیکشن ہو جاتی ہے, ان کو مطلب مسائل آتے ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں, اب چلو انٹرنیٹ ہے وہ یوز کر رہی ہیں, وہ ان کو جو سمجھ آ رہا ہے نا وہ کرنے لگ گئی ہیں. ایک ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو طریقے سے بتاتا ہے. اب یہ بات ڈاکٹر تک کس نے لے کے جانی ہے, کون گائیڈ کرے گا, وہ بیسک مینٹور آپ کے والدین ہوتے ہیں. جب وہ والدین سے بھی ایک پردہ شرم, اب ہمارے تو چلے ہم مسلمان ہیں, ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, اچھا جی روزے ہیں, روزوں میں ایک ٹائم آ گیا ہے کہ نہیں آپ نے رکھنا. لڑکی نے دکھانے کے لیے پورا روزہ رکھ لیا, کیوں, کیونکہ پھر وہ بھائی پوچھ رہا ہے, کوئی پیاسی اس نے کرنا ہے کہ گھر میں پتہ نہ لگ جائے کہ وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہے. نماز پڑھ لے گی پوری کہ بھائی
पता ना इवन मतलब हमारा दीन इतना सख्त नहीं है, तो फिर इस चीज़ पे इतना डर क्यों है? मेरी अपनी सगी खाला, मेरी मम्मा हंसती थी कि नाना को दिखाने के लिए ना पूरा पूरा रोज़ा रखती थी. अब वो वीकनेस नहीं हो रही. अल्लाह ने तो आपको वो एक दिया है कि आप ब्रेक है वो एक औरत के लिए. लेकिन आपने आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको लग रहा है कि ये पता नहीं कोई छूती बीमारी है, ये अगर पता चल जाएगा तो माँ कैसे. हम लोग तो अपनी सोसाइटी की बात करें, अपने कल्चर की बात करें, डिफरेंट कल्चर जिस तरह के भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें इस कंडीशन में औरतों को नापाक तो हम लोग चले हैं, लेकिन किचन में नहीं जाने दिया जाता. इंडिया में इस तरह होता है कि लड़की किचन में ही नहीं जाएगी क्योंकि वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि वो गंदी हो जाएगी वो चीज़. गंदी. इस तरह के मिथ्स अवेलेबल हैं. और यहाँ पे दर्द को जो है ड्रामे के साथ लिंक कर दिया गया कि भाई ये तो हर महीने होना है तुम्हें, तो तुम तो ड्रामा कर रही हो.